اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جہاں سے وہ وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص، تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوا ہے؟ تو کس عاجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا، لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے۔ کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے؟ تیری طلب تڑپ کی مجھے سب پتہ ہے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار پر، تیری ہر بار اللہ اللہ کہنے پر میں تجھے 1000 بار لبیک لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ شوق، یہ عمل، یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے، اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً صدقے دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنے غموں کو اس رب کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے وہ سنتا ہے اور سکون عطا کر دیتا ہے، بھلا اس کے سوا کون ہے سکون عطا کرنے والا؟ اپنے ماضی کی اس چیز کو سوچ کر دکھی مت ہوں جو آپ کو نہیں ملی، بلکہ اپنے حال میں موجودہ ان نعمتوں کو دیکھ کر بارہا اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کی نافرمانیوں اور غفلتوں کے باوجود آپ کو نوازنا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کو مطلوب تھا، بلکہ وہ دیا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے۔ مقرر کوئی وقت نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔